السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 32 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب مخارج الفروج کے مکمل قواعد اور اس کے ساتھ ساتھ عبارت کا ترجمہ۔ تو باب مخارج الفروج یہ صفحہ نمبر 17 اور 18 پر مشتمل ہے۔ آپ مکتبہ رحمانیہ اگر آپ کے پاس ہے تو اسی کے مطابق آپ سبق کو دیکھ کر سبق دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور مکتبہ ہے تو باب مخارج الفروج سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مخارج الفروج۔ اعلم ان الفروج المذکورہ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، الاول النصف والربع والثمن والثانی الثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں یہ باب مخارج فروج کے بیان میں ہے۔ اعلم یہ جان لو ان الفروج المذکورہ یعنی فروج کا مطلب یوں کہو کہ حصص، المذکورہ یعنی مقدرہ، فی کتاب اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نوعانی وہ دو قسم پر ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ الاول پہلی قسم النصف والربع والثمن، پہلی قسم کا نام یعنی صنف اول کا نام نصف ربع ثمن ہے۔ والثانی اور دوسری قسم کا ثلثان ثلث سدس، یہ اس دوسری قسم کا نام ہے، اور صنف ثانی کے یہ قسمیں ہیں، یعنی ارض صنف میں تین نام آئے ہیں۔ الگ تضعیف کی ترتیب پر، یعنی صنف اول میں وہ کس طرح تضعیف، نصف جو ہے وہ ربع کی تضعیف اور دو چند ہے، اور ربع جو ہے وہ ثمن کا دو چند ہے۔ اور وہ تنصیف جو ہے وہ نصف سے 50-50 سے ہے، یعنی سدس جو ہے وہ ثلث کا نصف ہے، چونکہ اگر ایک ثلث کو دو حصوں میں تقسیم کرے، یعنی 3 حصے ہیں نا، تو ان 3 حصوں کا اگر 2 میں تقسیم کرے تو پھر 6 حصے بنتے ہیں، تو اس لیے سدس جو ہے وہ نصف ہے ثلث کے، اور ثلث جو ہے وہ نصف ہے ثلثان کے، یہ اس کا مطلب ہوا۔ پھر اس کے بعد مصنف صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوجِ أُحَادٌ فَمُخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِّيهِ إِلَّا النِّصْفُ وَهُوَ مِنْ 2 كَالرُّبُعِ مِنْ 4 وَالثُّمُنُ مِنْ 8 وَالثُّلُثُ مِنْ 3۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ، جب مسائل میں ان فروض 6 یہ جو گزشتہ ربع، نصف، ثمن، ثلث، ثلثان، سدس یہ بیان ہوئے، فرماتے اگر ان میں سے احاد اگر مسئلے میں کوئی ایک آ جائے، مثال 6 میں سے صرف ایک ہی آ جائے مسئلے میں، تو اس وقت فمخرج کل فرض سمیہ الا النصف وهو من 2۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو مخرج ہے وہ مخرج وہ اسی فروض مقدرہ میں سے جو حصہ آیا ہے اسی کے امنام عدد سے نکالیں گے۔ تو مثال کے طور پر ان میں سے جو فروض مقدرہ میں سے جو نام آیا ہے، مثال ربع ہے تو مسئلہ 4 سے چلے گا، پورے مسئلے میں ان فروض مقدرہ میں سے صرف ربع آیا ہے، ہاں تو وہاں پر 4 سے مسئلہ چلے گا، جو ہم نام ہے اسی سے مسئلہ چلے گا۔ اور اسی طرح اگر ثلثان یا ثلث ہے تو ثلاثتن سے مسئلہ چلے گا، یعنی 3 سے، اور اگر سدس ہے تو اس کا امنام عدد جو ہے وہ سادسہ ہے تو 6 سے مسئلہ چلے گا، اور اگر ثمن ہے تو ثامنہ سے مسئلہ چلے گا۔ یہی اس کا مقصد ہے فمخرج کل فرض سمیہ، تو اس کا مخرج جو ہے وہ اسی نام کے مطابق نکالا جائے گا۔ مصنف صاحب نے فرمایا الا النصف، لیکن نصف کی یہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی باقاعدہ مخرج نہیں ہے۔ تو پھر نصف کا وهو من 2، اگر کسی مسئلے میں ان فروض مقدرہ 6 یعنی صنف اول صنف ثانی میں سے کوئی ایک آ جائے، یعنی صرف نصف آ جائے، تو وہاں پر مسئلہ 2 سے چلائیں گے۔ مصنف صاحب کے بتلانے کا مقصد یہ ہے۔ یہ الا استثنائی صورت کو ہٹا دیں، باقی مصنف صاحب کی وہی بات جاری ہے کہ اگر ان فروض مقدرہ میں سے مسئلے میں کوئی ایک آ جائے، یعنی صرف ربع آ جائے یا ثمن آ جائے یا سدس آ جائے یا ثلث آ جائے یا ثلثان آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہی آ جائے تو جو مخرج آیا ہے، یعنی جو فروض مقدرہ میں سے جو نام آیا ہے اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ چلائیں گے۔ مصنف صاحب نے لکھا ہے کالربع من 4، اگر ربع کا فروض مقدرہ میں سے کوئی ایک لفظ آیا تھا، یعنی جو کتاب اللہ میں مقدر ہے، بیان ہوئے ہے، ربع آیا تھا تو 4 سے مسئلہ چلائیں گے۔ والثمن من 8، اگر ثمن آیا تھا تو 8 سے چلائیں گے۔ والثلث من 3، اور اگر ثلث آیا تھا
تو सलासतुन से यानी 3 से मसला चलाएंगे। बैन सुतुर लिखा हुआ है वसुदसु मिन सित्ता, और सुदस जो है वो मसला सित्ता 6 से चलाएंगे। ये गुज़िश्ता कल का कायदा था, लेकिन उसमें सिर्फ इतनी इजाफा की है कि इल्ला निस्फ, चूँकि निस्फ का अपना कोई मखरज नहीं है, इसलिए मखरज न होने की वजह से निस्फ अगर किसी मसले में अकेला आ जाए, ये अकेले वाला शर्त याद रखना, उहाद का मतलब यही है, तो वहाँ पर मसला 2 से चलेगा, अक़ल मखरज वहाँ 2 ही रहेगा। ये पहला मसला मुकम्मल हो गया। और आगे चलते हैं दूसरा मसले की तरफ, कायदे की तरफ। व इज़ा जाअ मसना أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء يفرز فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعفه كالستة هي مخرج للسدس ولضعفه ضعفه ضعف جو ہے وہ دوچند کو کہتے ہیں، دوگنا کو کہتے ہیں، یہ ایک بات یاد رہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاث، جب ان 2 صنفوں میں سے یعنی نصف، ربع، ثمن یا ثلث، ثلثان، سدس، یہ 2 الگ الگ نصف اور مخارج ہیں، اگر ان 2 میں سے کسی ایک مسئلے میں آ جائے مثنا 2، مثال کے طور پر سدس ہے اور ثلث ہے، او ثلاث یا تینوں آ جائے، مثال سدس، ثلثان، ثلث، یہ تینوں آ گئے، وہما من نوع واحد، اور یہ 2 یا 3 جو فروض مقدرہ میں سے آیا ہے وہ ایک ہی صنف میں سے ہے، فکل عدد یکون مخرجا، تو پھر ان میں سے جو اقل عدد اور مخرج ہوگا لجزء، اس جز کے لیے جو کہ فرض کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ثلثان، ثلث اور سدس، ان میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ سدس ہے، اس لیے کہ چھٹا حصہ کم ہوتا ہے، تیسرا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور 2 حصے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے سدس جو ہے وہ اس کا اقل مخرج ہوگا، اور اسی اقل مخرج کے ذریعے باقی جو ثلثان اور سدس ہے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا، فذلک العدد، اور یہی اقل مخرج جو ہے یکون مخرجا، یہی مخرج ہے لضعف ذلک الجزء، اپنے سدس کے دوچند اور دگنا جز کے لیے، جس نیچے لکھا ہوا ہے الذی و ثلث، ثلث جو ہے وہ سدس کا دوچند ہے، دوگنا ہے، تو یہ سدس جو ہے اس ثلث کے لیے بھی مخرج ہے، یعنی اس ثلث کو بھی اسی سدس کے حساب سے حصہ دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہی سدس جو ہے یہ تو ثلث کے لیے مخرج بن گیا، وَلِضِعْفِهِ، اور اس ثلث کا جو دوچند ہے ثلثان، اس ثلثان کے لیے بھی یہی سدس مخرج ہے۔ اگر عبارت سمجھ نہیں آئے تو مصنف صاحب مثال دے رہے کستتی ہی مخرج للسدس، جیسے ستہ یہ تو مخرج ہے سدس کا، اور ان کے ایک ہی صنف کون کون سی ہے، سدس ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے، یہ تینوں ہے، اور یہی سدس جو ہے یہ مخرج ہے وَلِضِعْفِهِ، اپنے ضعف یعنی اپنے دوچند کے لیے، وہ اپنا دوچند کون ہے، وہ ہے ثلث، وَلِضِعْفِهِ، اور اپنے اس ثلث کی ضعف کے لیے بھی سدس مخرج ہے، نیچے کیا لکھا ہوا الذی هو ثلثان، وہ ثلثان ہے، تو یہ قاعدہ مکمل ہوا۔ دوبارہ یہ قاعدہ سماعت فرما لیں، اللہ 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 اللہ، کہ جب کسی مسئلے میں دو یا 3 حصے آئے اور وہ فروض مقدرہ کے ایک ہی صنف کے ہو، جیسے یہاں پر ثلثان، سدس، ثلث ایک ہی صنف کے ہے، تو ان کا جو چھوٹا ہم نام عدد ہے یعنی سدس، وہی اس مسئلے کا مخرج بنے گا، اور اسی سدس کے ہم نام عدد سے تمام ورثاء کے حصے نکالے جائیں گے۔ مثال سدس کا دے دیا، پھر اس سدس کے ذریعے جو 6 حصے بن رہے ہیں، پھر وہی 6 جو ہے اپنے ضعف ثلث کے لیے بھی مخرج بنے گا، اور اپنے ضعف جو کہ ثلث ہے اس کے ضعف ثلثان اس کے لیے بھی مخرج بنے گا۔ یہ ٹوٹل 2 قاعدے آج ہم نے پڑھ لیے، یہ 2 قاعدے جو کہ فن میراث کے بنیاد ہے اور اس کے لیے معیار ہے، یہ 2 قاعدے اپنے سماعت فرما لیے، اور انشاءاللہ 1-2 قاعدے اور بلکہ 3 قاعدے اور بھی رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہوگا۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 6، اور وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 12، آخر تک انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔